سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے۔ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل صدق اللہ العظیم۔ محترمہ مسرات اور اساتذہ اکرام اور میرے دینی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ میرے دوستوں، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑی میں رہنے والا ہو یا کوٹھی میں، دیہاتیوں کا رہنے والا ہو یا شہر کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کی صلح گونج کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی نہیں سننا چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے، ماں کی آرزوؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے، ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی اور کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اپنے اس مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر اور باہر کا علم رکھتا ہے، اور کل قیامت کے دن جس دن اولین آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبیہ کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری تو نائم اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانونوں کو توڑ کر مخلوق کے خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، حلال کو حلال، حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود کے ذریعے اپنی جیب بھرتا تھا، یتیموں اور بیواؤں کی دولت پر ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندا منہ ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھک ہار کر، خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں، اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہو، ہوا معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اتار لیتے ہیں۔ اس کی دولت سے صفائے کفن کس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، سب چیزیں یہی پڑی رہ جاتی ہیں اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، لوگ اسے نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان لے جاتے ہیں اور دفنا کر سب واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، ہوا اچھے ہوں یا برے وہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اسی کو ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان یبقى معه واحدا فیتبعه اہلہ ومالہ وعملہ ویرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ انسان کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں اور دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ انسان کے پیچھے اس کی مال، اس کے اولاد اور اس کے عمل جاتے ہیں، مال اور اولاد لوٹ آتے ہیں اور اس کے عمل باقی رہتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے۔ میرے دوستوں، سوچنے کا مقام ہے جو عمل ہمیں قبر کی کھٹن گری پہ کام آنے والے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں، جو آل و اولاد، مال و متاع اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ ان کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لخت